علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے خبروں کو پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا، اور ان ویڈیوز کو دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے سے، پچھلے چند دنوں سے اسرائیلی فوج کی طرف سے جو دہشت گردی انجام دی گئی ہے، اور حسب معمول جس طرح سے نہتے فلسطینیوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین حرمین شریفین کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، جہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور ان کا قبلہ بھی وہی تھا۔ جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر تشریف لائے تو سن 2 ہجری تک وہیں پر رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے سن 2 ہجری میں قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، اور کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا گیا۔ سن 17 ہجری میں عہد فاروقی میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، اور سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر 70,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور بیت المقدس پر دوبارہ ناجائز قبضہ کر دیا گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں 1178 عیسوی میں مسجد اقصی پر مسلمانوں کا دوسری بار قبضہ ہوا۔ پھر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اسرائیل نے دوبارہ مسجد اقصی پر ناجائز قبضہ کیا، اور کئی مسلمان اس میں شہید کر دیے گئے۔ میں آج یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں پر ہو رہے ظلم کو اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ بیت المقدس، القدس صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ وہاں پر عیسائیوں کا، اسرائیلی فوجیوں کا، اسرائیلی حکومت کا ناجائز قبضہ ہے، اور وہ اس کو اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، مگر سارا عالم اسلام اس وقت خاموش ہے، خواب غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ ان کے پاس الحمدللہ اتنی طاقت ہے کہ اپنا حق لے سکتے ہیں، مگر وہ اسرائیل کی غلامی میں اتنے مگن ہیں، ان کی غلامی کا ان پر اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک جملہ تک نہیں کہتے، اف تک نہیں کرتے۔ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں، ایک آواز بھی نہیں اٹھاتے، بلکہ ہندوستان کے چند علماء کو چھوڑ کر، اور ترکی کے اور آس پاس کے چند علماء کو چھوڑ کر فلسطین کے حق میں، بیت المقدس کے حق میں کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا۔ اور فلسطینی بیچارے ہمارے بھائی نہتے، ان کے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہیں، کمزور، اس کے باوجود بھی وہ صف اول میں کھڑے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل پر، فلسطین پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور وہ لڑ کر سارے عالم اسلام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ کم سے کم ہم کو چاہیے کہ ان مبارک موقعوں پر ان کے لیے دعا کریں، ان کی طاقت کے لیے۔ اگر ہم زبان سے 2 بول بھی بول نہیں سکتے تو پھر ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، مگر زبان سے کچھ کہہ تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی آج عالم اسلام، مسلم ریاستوں کے حکمران آخر خاموش کیوں ہیں؟ ایک دو لیڈران آواز اٹھاتے ہیں، مگر عمومی طور پر ان کی خاموشی، اسرائیل کے لیے ان کی محبت ہم کو سوچ میں ڈال رہی ہے۔ مگر وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ اسی مشرق و مغرب سے کوئی نہ کوئی حضرت عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی کا وارث کھڑا ہوگا، جو بیت المقدس کو دوبارہ فتح ہوگا۔ ظلم کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ ظلم کی طاقت کمزور ہوتی ہے،
انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بیت المقدس دوبارہ فتح ہوگا اور مسلمان آزادانہ طور پر وہاں پر نماز پڑھیں گے، امید ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے کندھے سے کندھے ملا کر پورے عالم کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور دعا بھی کریں۔ یہی میرا مختصر پیغام تھا۔ اللہ مجھے بھی اور تماموں کو بیت المقدس کی فتح کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔